بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاس ایک دلچسپ کیس آیا کہ ایک نوجوان ہے، 33 سال اس کی عمر ہے، دیکھنے میں تو بیمار نہیں لگتا، لیکن اس کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے اور جسم ہر وقت تھکاوٹ کا شکار رہتا ہے۔ میڈیکل رپورٹوں میں صرف یہ شو ہو رہا ہے کہ اس کی جسم میں وٹامن ڈی کا لیول کم ہے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے مختلف جگہوں سے علاج کروایا، ڈاکٹروں سے علاج کروا کے، لیکن وٹامن ڈی کا لیول پورا نہیں ہو رہا۔ ہائی ڈوز بھی لی ہے انہوں نے، اس کے باوجود جو ہے وٹامن ڈی کا کچھ تھوڑا سا لیول بڑھتا ہے پھر کم ہو جاتا ہے۔ ہر ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ الگ الگ شو ہو رہا ہے اور جسم کی جو بیماریاں ہیں وہ حل نہیں ہو رہی۔ اسی طرح گھٹنوں میں درد باقی ہے۔ حکماء حضرات سے بھی انہوں نے علاج کروایا اور ہومیوپیتھک کے ڈاکٹروں کی بھی مختلف دوائیاں انہوں نے استعمال کی۔ ہمارے پاس جب یہ کیس آیا، ہم نے ان سے کہا فارم فل کریں، تو وہ کہتے ہیں فارم فل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے انہیں سمجھایا کہ اس کی وجوہات کئی ہیں کہ آپ کی بیماری کی تشخیص صحیح ہوگی تو اس کا پھر علاج ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وٹامن ڈی کم ہے تو وٹامن ڈی کم کی آپ دوائیاں لیتے رہیں اور آپ نے 1.25 سال تک لیتے بھی رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں محسوس ہوا کہ آپ کی بیماری وہیں کی وہیں کھڑی ہے اور وٹامن ڈی کی کمی بھی پوری نہیں ہو رہی۔ تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ آپ تشخیص کروائیں، اپنی جسم کی مشینری کو چیک کروائیں کہ کیا مسئلہ۔ تو انہوں نے جب فارم فل کیا، اب ہم نے فارم میں سب سے اہم اس چیز کو فوکس کر کے رکھا ہے کہ روحانی، جادو، حسد، نظر اور اسی طرح شیاطین جنات کی طرف سے تو کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں۔ اگر ان کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے اس فارم کو فل کرنے سے کہ واقعی یہ مسئلہ ان کا شیاطین جنات کی طرف سے ہے یا جادو یا روحانی مسئلہ ہے کہ نہیں۔ یہ سب سے ضروری اس کی تشخیص ہوتی ہے۔ اور اسی طرح نفسیاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، جو ہے کئی نفسیاتی امراض ہیں، تو اسی فارم سے الحمدللہ ہم اس کی تشخیص کر لیتے ہیں اور جسم کی مشینری کے فنکشن جاننے کی وجہ سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بیماری جسم کے کس عضو کی وجہ سے جسم کو لگی ہے۔ تو جب انہوں نے فارم فل کیا تو سامنے یہ آیا کہ ان کے ساتھ جو ہے حسد اور نظر کی وجہ سے شیاطین جنات نے ان کے جسم میں وٹامن ڈی کم کیا ہے۔ اب وٹامن ڈی چونکہ خون میں ہوتا ہے اور خون تک جو ہے شیاطین جنات کی رسائی ہے۔ شیاطین جنات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کہہ لیں کہ ہم پر مسلط کیے یہ دشمن ہیں، جن سے بچاؤ کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہم سونے کے اذکار سمیت صبح شام کے اذکار کریں، نبوی تعویذی وظیفے پڑھیں، ہر عبادت کو احسن انداز میں انجام دیں، صلہ رحمی کریں، دعا اور صدقے کے ساتھ اپنا حفاظتی حصار مضبوط کریں۔ لیکن اگر ہم یہ کام نہیں کرتے اور اس میں تھوڑی سی بھی سستی کا شکار ہو جاتے ہیں تو اب ہمارے کو روحانی بیماریاں لگنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف اسباب ہیں، بہرحال یہ چیزیں ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ تو انہوں نے جب تشخیص کروائی تو ان کا یہ مسئلہ جب سامنے آیا کہ روحانی بیماری کی وجہ سے وٹامن ڈی جسم میں کم تھا۔ اب وٹامن ڈی کی تشخیص کروانا بھی ضروری ہے کہ وہ کس وجہ سے جسم میں کم ہو رہا ہے۔ وٹامن ڈی خون میں کام کرتا ہے اور خون تک شیاطین کی رسائی ہے، تو شیاطین وٹامن ڈی کو خون میں فعال ہونے سے اور اسے کیلشیم لے کر جانے سے روکے رکھا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر یہ واقعہ بیان کرنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ بتانا کہ تشخیص ضروری ہے۔ اگر آپ تشخیص کے بغیر کسی بھی بیماری کا علاج کرتے ہیں، چاہے وہ وٹامن ڈی کی کمی کا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے بھی کئی اسباب ہیں۔ وٹامن ڈی جسم سے اس طرح کم نہیں ہوتا کہ خود بخود کم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسا انتظام کر رکھا ہے وٹامن ڈی ہمارے جسم میں کبھی کمی نہ ہو۔ ہر روز سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج کی شعاؤں سے جو وٹامن ڈی تیار ہوتا ہے ہمارے جسم میں، اس سے بہتر کہیں نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سردیوں میں لوگ کیوں بیمار ہوتے ہیں زیادہ، کیونکہ سورج کی شعاعیں کم ہو جاتی ہیں۔ گرمیوں کے اندر ہم بے شک دھوپ میں نہیں بھی بیٹھتے، لیکن اس کے باوجود ہمارے جسم میں وٹامن ڈی کا لیول جو ہے نارمل طور پہ کم نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں وٹامن ڈی پھر کیوں کم ہوتا ہے؟ اس کے مختلف جسمانی، روحانی اور نفسیاتی اسباب ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جسے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ وٹامن ڈی شیطانی جنات جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں، اور دوسرا سبب وٹامن ڈی کو کوئی بیماری بھی کم کر سکتی ہے۔ آپ کو کوئی جسمانی بیماری لگی ہوئی ہے تو آپ جتنا مرضی وٹامن ڈی کی گولیاں کھا لیں، وٹامن ڈی کا لیول بڑھا لیں، جب تک آپ اس بیماری کو نہیں ٹھیک کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ آپ کی خوراک ہے، تو آپ کی خوراک بھی آپ کے جسم سے وٹامن ڈی کم کر سکتی ہے۔ تو اس لیے تشخیص بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی رپورٹ میں وٹامن ڈی کم آتا ہے تو اس کے لیے بھی تشخیص ضروری ہے کہ آپ کا وٹامن ڈی کیوں کم ہو رہا ہے اور کس وجہ سے کم ہو رہا ہے
اور کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وٹامن ڈی آپ کے جسم میں نہیں بن رہا۔ کئی لوگ ہیں وہ سارا دن سورج میں کام کرتے ہیں اور اس کے باوجود ان کے جسم میں وٹامن ڈی نہیں بن پاتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ نہیں کہ وٹامن ڈی جو ہے یہ سورج سے بن جاتا ہے۔ باقی یہ رہا کہ اگر ہم کہیں کہ فوڈ سپلیمنٹ میں یعنی وٹامن ڈی کی گولیاں لے لیں یا ڈراپس لے لیں، اسے اپنے جسم میں اس کی مقدار پوری کر لیں، تو یہ طریقہ مصنوعی طریقہ ہے اور یہ جسم میں ضروری نہیں ہے یہ کام کرے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ میڈیسن کے تھرو جو بھی آپ وٹامن ڈی لیں گے وہ آپ کے جسم میں تب جا کے لگے گا جب آپ کا معدہ ٹھیک ہوگا، معدے سے جگر میں جائے گا، جگر نے اس کو پھر گردوں میں بھیجنا ہے، گردوں میں جانے کے بعد جو ہے وہ ایکٹیو ہوگا اور ایکٹیو ہونے کے بعد جا کے پھر آپ کے جسم کو لگے گا۔ تو جسمانی بیماریوں کے اندر بھی کئی بیماریاں ہیں، کئی مسائل ہیں۔ پھر دوسری اور آخری بات جو ہے وٹامن ڈی جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے نا صرف ہڈیوں کی پرابلم ہو تب جا کے آپ وٹامن ڈی کا لیول کم ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وٹامن ڈی کے بہت سارے فنکشن ہیں اور اسی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمارے جسم کے ہر خلیے کے اندر جو ہے وٹامن ڈی کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے سورج کی شعاعوں سے جو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت اس لیے ہمارے جسم میں رکھی ہے کیونکہ وٹامن ڈی دوسرے لفظوں میں سورج کی شعاعیں ہمارے جسموں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ اس سے ہمارے جسم میں خوشی کے ہارمونز بڑھتے ہیں، جسم کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے، اعصابی طاقت بڑھتی ہے، جنسی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت اس لیے رکھی ہے کہ وٹامن ڈی کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں جو ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ ضروری ہیں اور وہ شعاعیں ہمارے جسم میں ان کو پورا کرتی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اگر ہم وٹامن ڈی جو ہے سپلیمنٹ کی شکل میں لے لیں تو اس سے وہی کام کرے گی جو سورج کی شعاعوں کے برابر ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہڈیوں کی پرابلم ہے اور ڈاکٹر سیدھا ان کو بھیج دیتے ہیں کہ آپ وٹامن ڈی پورا کر لیں تو آپ کی ہڈیاں ٹھیک ہو جائیں گی، تو میرا ان معالجین سے یہ سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر وٹامن ڈی کا لیول وہ پورا کر لیتے ہیں اپنے جسم میں تو پھر کیوں ان کی ہڈیوں کا مسئلہ رہتا ہے اور بڑھاپے میں جا کے پھر ان کی ہڈیاں کیوں گسیدہ ہو جاتی ہیں، کیوں ان کی تجدید کا عمل جو ہے وہ رک جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو خلیوں کی تجدید کا عمل رکھا ہے یہ کبھی بڑھاپا نہیں آتا اس کے اوپر، اس چیز کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ صحیح تشخیص کے ساتھ اپنے جسم کی مشینری ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کے جسمانی امراض جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم نہ جسمانی بیماریوں کا علاج جڑ سے کرتے ہیں، نہ روحانی بیماریوں کی صحیح تشخیص کرتے ہیں، تو شیطان تو ہمارے نزدیک ہے ہی نہیں نا، بالکل۔ شیطان ہمارے جسم میں بیماریاں لگاتا ہے اور ہمارے جسم میں جو کچھ کرتا ہے اس کی تشخیص تو ہم کرتے ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور جو ہمارے روحانی معالجین ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ جو بیماریاں صرف یا جادو کی شکل میں لگتی ہیں اور جنات جسم میں حاضر ہو جاتے ہیں اور انسان جو ہے نا پاگل ہو جاتا ہے یا اس کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے جو غیر فطری ہو۔ تو جسمانی بیماریوں کو تو وہ بھی نہیں مانتے کہ جو ہے نا جسمانی بیماریاں شیطان اور جنات جسم میں لگا کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے تشخیص بہت ضروری ہے۔ اگر وٹامن ڈی کا لیول کم ہے تو وٹامن ڈی کا لیول کم ہونے کی بھی تشخیص ضروری ہے کہ وہ جسم میں کن وجوہات کی وجہ سے کم ہو رہا ہے، اور ان وجوہات کی تشخیص کرنے کے بعد پھر آپ اپنا علاج کروائیں، چاہے وہ وجوہات نفسیاتی ہوں، روحانی ہو، جسمانی ہو، ٹھیک ہے، خوراک کی ہوں، جو بھی اس کے اسباب ہیں ان کی تشخیص کرنے کے بعد پھر جب آپ اس کا علاج کروائیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ کے جسم میں پوری ہوگی۔ ایسے بہت سے حضرات ہیں جو کہتے ہیں وٹامن ڈی کے کیپسول کھا کھا کے تک گئے، 3 مہینے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے، ہماری ہڈیوں کا مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ اور اسی طرح وٹامن ڈی کی گولیاں لینے، کیلشیم بہت زیادہ کھانے کے باوجود جو ہے ہمارے جسم کے اندر ہڈیاں اسی طرح کمزور ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تشخیص کروائیں اور اپنا علاج کروائیں۔ یاد رکھیں طب الہی ایک ایسی طب ہے، اللہ تعالیٰ کی طب ہے کہ اس کو اگر آپ اختیار کریں گے تو بڑھاپے میں بھی آپ کے گھٹنے جو ہے بالکل نئے ہو جائیں گے اور ان کے خلیوں کی تجدید ہوگی۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے طب الہی کی پابندی کرنی ہے۔ طب الہی کے اگر فوائد ہیں تو اس کی شرائط بھی بہت سخت ہے، اور اس کی شرائط جب میں بتاتا ہوں تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ یہ کس طرح ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم صرف طیبات کھانے کے اوپر گزارا کریں۔ جی ہاں، طیبات اگر کھائیں گے تو تب آپ کا جسم جو ہے بالکل مسئلے مسائل حل ہوں گے اس کے جو ہے۔ اگر آپ نے غیر طیبات کو کھانے پر اصرار کرنا ہے تو پھر ضروری ہے کہ آپ تشخیص کروائیں اور تشخیص کروانے کے بعد پھر اس کے حساب سے اپنی بیماری کا علاج کروائیں اور اپنی وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔